میں مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن ان مخالفتوں کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ جہاں دشمنی میں منتقل ہو جائے۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، جن کی حکومت تھی، جن کا وزیر اعظم تھا، ان کی طرف سے کوئی ہمیں شکایت کا موقع ملے۔ آزاد کشمیر کے اندر پہلی دفعہ اس طرح کا ماحول جو بنا ہے، جو ہم سب کے لیے باعث پریشانی ہے، یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہاں سکسیسو گورنمنٹس نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ امید نہیں تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی شکایت کا موقع ملے گا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا آزاد کشمیر پارلیمانی اجلاس سے خطاب، کہا مخالفین نے صرف نعرے لگائے، ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ماضی میں آزاد کشمیر کی حکومت عوام کی امنگوں پر نہ اتر سکی۔ آزاد کشمیر میں ترقیاتی منصوبوں کی اشد ضرورت ہے۔ شہباز شریف کو کہوں گا آزاد کشمیر کو زیادہ سے زیادہ فنڈز دیں۔ جس طرح پنجاب بدل رہا ہے اسی طرح آزاد کشمیر کو بھی بدلنا چاہیے۔ اب عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی گنجائش نہیں۔ اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو پھر آزاد کشمیر کے عوام ناراض ہوں گے۔ آزاد کشمیر کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی مری میں اہم بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب اور حمزہ شہباز اجلاس میں شریک ہوئے۔ وفاقی وزراء، سینئر پارٹی رہنما اور نو منتخب ممبران اسمبلی نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی سے متعلق تمام امور طے کر لیے گئے۔ پارٹی قیادت کی طرف سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اعلان کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر وزارت عظمیٰ کے مضبوط ترین امیدوار ہیں۔ طارق فاروق، کرنل وقار اور راجہ فاروق حیدر بھی وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل۔ باغ آزاد کشمیر کے 2 حلقوں کے 23 پولنگ سٹیشن پر ری پولنگ، LA-15 کے 9، LA-16 کے 14 پولنگ سٹیشنز پر ووٹنگ ہوئی۔ LA-16 باغ 3 کے 14 پولنگ سٹیشن پر ووٹرز کی تعداد 7,000 سے زائد ہے۔ LA-15 باغ 2 کے 9 پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کی تعداد 5,000 ہے۔ ری پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کی فہرست نواز شریف کو ارسال کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق خواتین کی نشستوں کے لیے ماریہ اقبال ترانہ، ناصرہ خان، مریم کشمیری، نثارہ عباسی اور سہرش قمر کے نام شامل ہیں۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر راجہ شاداب سکندر، علماء مشائخ کی نشست پر پیر مظہر سعید، جبکہ اوورسیز کی مخصوص نشست پر راجہ محمد جاوید کا نام فائنل ہونے کا امکان ہے۔ امیدواروں کے ناموں کی حتمی منظوری اور فیصلہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ابنائے ہرمز کو جلد امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان، کہا امریکہ ایران کو اقتصادی طور پر سخت نقصان پہنچائے گا، مہنگا فیول برداشت کر لیں گے، ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کو ہم بری طرح شکست دے چکے، ایران کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایران کی ناکہ بندی جاری ہے، ان کا کوئی جہاز گزر نہیں سکتا، جب ملکوں کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑی تو نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ امریکہ سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں پیغامات کے تبادلے کا مطلب مذاکرات نہیں، مذاکرات کی بحالی فی الحال غیر یقینی ہے۔ قطر اور پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطے جاری ہیں۔ موجودہ صورتحال ایران کے خلاف جارحیت کا نتیجہ ہے۔ ایران نے نیک نیتی کے ساتھ سفارتی عمل میں شمولیت اختیار کی، جنگ کے خاتمے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے ایران امریکہ کی دھمکیوں یا طاقت سے مرغوب نہیں ہوگا، آپ نے ہرمز کو کھولنا یا بند کرنا صرف ایران کے اختیار میں ہوگا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی امریکی نظام حکمرانی اور خارجہ پالیسی پر تنقید، کہا امریکی نظام حکمرانی اور خارجہ پالیسی جھوٹ پر انحصار کرتی ہے۔ بقائی نے امریکی پالیسی پر دوستوفسکی کے ناول کا حوالہ دیا، کہا جھوٹ بولنے والا اپنے ہی جھوٹ پر یقین کرنے لگتا ہے، جھوٹ انسان کو اپنے اندر اور باہر کی حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔
سعودی عرب کی آب نے ہرمز میں متحدہ عرب امارات کے آئل ٹینکرز پر حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق ٹینکرز پر حملے سمندری آمد و رفت اور عالمی توانائی کی فراہمی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ آب نے ہرمز میں حملے خطے میں کشیدگی بڑھا سکتے ہیں۔ ٹینکرز حملوں سے عالمی توانائی کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔ حملوں کے نتائج کی مکمل ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ ایران فوری حملے روکے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے۔ سعودی عرب کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ 6 ماہ کی جنگ میں ایرانی افواج کی کارکردگی قابل تحسین ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف احمد واحدی کا کہنا ہے ایرانی افواج نے بڑی فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ پاسداران انقلاب، فوج، پولیس اور بسیج کی کارروائیاں نتیجہ خیز رہیں۔ ایرانی افواج نے دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے بغاوت کے دروازے کھول دیے۔ جنگ نے عالمی طاقتوں کو شکست دینے کی امیدیں زندہ کر دیں۔ ایرانی کارروائیوں سے دنیا میں اسلامی نظام کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ یمنی وزیر خارجہ کی حوثیوں کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت۔ کہا باب المندب کو دباؤ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ باب المندب کسی مسلح گروہ کے دباؤ کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ حوثیوں کے میزائل حملے یمنی معاشی شاہراہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ یمن کی عالمی تجارت اور علاقائی استحکام کے لیے بحری راستوں کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ یمنی وزیر خارجہ کا بحری سلامتی کے لیے یمن کی بحری افواج اور کوسٹ گارڈ کی حمایت پر زور۔ IPS جنرل کی پاکستان کی امریکہ ایران سفارتکاری کی تائید۔ جریدے کے مطابق پاکستان نے واشنگٹن تہران رابطے میں مؤثر سفارتی کردار ادا کیا۔ اسلام آباد میمورنڈم وسیع جنگ روکنے کے لیے قابل عمل سفارتی فریم ورک ہے۔ پاکستان نے امریکہ ایران اعلیٰ سطحی مذاکرات کی راہ ہموار کی۔ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن ثالثی کے لیے منفرد مقام رکھتی ہے۔ پاکستان نے واشنگٹن تہران کے درمیان رابطے کا پل کردار ادا کیا۔ اسلام آباد نے فریق بننے کے بجائے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور رابطے کو اپنی سفارتکاری کا محور بنایا۔ بدلتے سیکیورٹی ماحول سے نمٹنے میں سابق فوجیوں کی رہنمائی اہم ہے۔ سابق فوجیوں کا قومی استحکامت مضبوط بنانے میں کردار قابل تحسین ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یوم آزادی پر سابق فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیہ۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے بڑی تعداد میں ریٹائرڈ افسران اور جوانوں کی شرکت۔ فیلڈ مارشل کا ملکی دفاع میں سابق فوجیوں کی خدمات کو خراج تحسین۔ سابق فوجیوں نے پاک فوج کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ سابق فوجیوں کا امن استحکام کے لیے کردار جاری رکھنے کا عزم۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی ملاقات۔ چیئرمین NDMA کی وزیراعظم کو ملک کی موسمیاتی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیراعظم کی NDMA کو صوبائی اداروں سے مؤثر رابطے کی ہدایت۔ کہا سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کیے جائیں۔ NDMA کا خیبر پختونخوا میں امدادی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری۔ اسلام آباد کے 27 تھانوں کو 14 سال بعد 30 نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے گاڑیوں کی چابیاں اسلام آباد پولیس کے حوالے کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ نئی گاڑیوں سے اسلام آباد پولیس کا ریسپانس ٹائم بہتر ہوگا۔ اسلام آباد پولیس کو عوامی تحفظ کے لیے تمام وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ تمام 27 تھانوں کی تعمیر اور اپ گریڈیشن پر کام جاری ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال ماحول دوست پالیسی کا حصہ ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں سے پیٹرولیم اخراجات میں نمایاں کمی ہوگی۔ وزیر مملکت طلال چودھری بولے پولیس نفری کی کمی پوری کرنے کے لیے 9000 جوان بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ تمام تھانوں کی تعمیر و بحالی بھی اسی سال مکمل کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈی چوک اسلام آباد آمد۔ شاندار پریڈ کے انعقاد پر انتظامیہ، پولیس اور FC کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا 12 سال بعد ڈی چوک پر جشن آزادی ملی، جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اسلام آباد کے شہری پریڈ کے خوبصورت ایونٹ سے محظوظ ہوئے۔ شہریوں نے مثالی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔
दहशत गर्दों में बलोच नहीं बल्कि भारत का डीएनए है। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दहशत गर्दों की लीडरशिप हिंदुस्तान की गिरफ्त में है। दहशत गर्द अफगानिस्तान की गिरफ्त में है। मस्तूम पुलिस और एफसी ने दहशत गर्दों को नाकाम बनाया। दहशत गर्दों से मुकाबले में हमारे 5 एहलकार जख्मी हुए। दहशत गर्दों ने बलोच रिवायात को तोड़ा। हमें अपने मुस्तकबिल के मुतालिक सोचना होगा। बलोच कौम दहशत गर्दों के बहकावे में ना आए। दहशत गर्द खवातीन और बच्चों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई आज़ादी या हकूक की जंग नहीं लड़ रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा सरमायाकारी का इजलास। केटी बंदर की तरक्की के लिए जामे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा केटी बंदर को जदीद गहरे समुद्री बंदरगाह और मौशी राहदारी में तब्दील किया जाएगा। मंसूबे में डीप सी पोर्ट, सनती जोन्स, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशिंग हार्बर और सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स शामिल होंगे। पहले मरहले में केटी बंदर और